والحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے شیر کی زندگی کی کہانی۔ نام و نسب: حضرت حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی تھے۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور اور معزز خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ آپ کا پورا نام حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم تھا۔ بچپن اور جوانی: حضرت حمزہ مکہ کے طاقتور، بہادر اور جنگجو افراد میں شمار ہوتے تھے۔ وہ نہایت خوبصورت، بلند قامت اور شجاعت میں بے مثال تھے۔ عرب کے لوگ آپ کی بہادری کے متعارف تھے اور قریش میں آپ کو عزت و وقار حاصل تھا۔ اسلام قبول کرنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کے ابتدائی سالوں میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو کفار مکہ، خاص طور پر ابو جہل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عزتی کی اور سخت زبان استعمال کی۔ حضرت حمزہ اس وقت شکار سے واپس آ رہے تھے۔ جب انہیں اپنی کنیز سے یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ غصے میں ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے سر پر اپنی کمان مار کر کہا، کیا تم میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہو؟ میں بھی اس کے دین پر ہوں، اگر سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ابتدا میں یہ فیصلہ جذباتی تھا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کے دل کو ہدایت دی اور وہ سچے دل سے اسلام کے داعی بن گئے۔ اللہ کے شیر کا لقب: حضرت حمزہ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا، کیونکہ وہ قریش کے سب سے بہادر افراد میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب دیا۔ غزوات میں بہادری: جب قریش نے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے تنگ کر دیا تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد حضرت حمزہ نے تمام اہم جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ نمبر 1، غزوہ بدر 2 ہجری: حضرت حمزہ نے اس جنگ میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا۔ انہوں نے قریش کے مشہور پہلوان عتبہ بن ربیعہ کو شکست دی۔ ان کی بہادری سے مسلمان بہت پرجوش ہوئے اور فتح حاصل ہوئی۔ نمبر 2، غزوہ احد 3 ہجری: شہادت: کفار مکہ نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینے پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ نے خوف ہو کر دشمنوں کے خلاف لڑائی لڑی اور کئی کفار کو قتل کیا۔ لیکن ایک حبشی غلام وحشی بن حرب، جو ہندہ ابو سفیان کی بیوی کا غلام تھا، اس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ ہندہ نے حضرت حمزہ کے جسم کی بے حرمتی کی اور ان کا جگر چبانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ بہت غمگین ہوئے اور فرمایا، میں نے اپنے چچا جیسا وفادار اور بہادر کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت حمزہ کی قبر: آپ کی تدفین میدان احد میں ہی کی گئی اور آج بھی وہاں حضرت حمزہ کا مزار ہے، جہاں ہزاروں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ کی شخصیت کے نمایاں پہلو: بے مثال بہادری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار چچا اور جانثار صحابی، اسلام کے پہلے جنگجو، حق اور سچائی کے محافظ۔